نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تسوية الصف الفصل الاول عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبي صفوفنا حتى كأنما يصبي بها القداح حتى إذا رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف قال عباد الله لتصفن صفوفكم او يخالفن اللہ بین وجوہکم رواہ مسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں اور اس باب کا عنوان ہے تسویۃ الصف، نماز کی صفوں کو درست کرنا۔ آج بھی ہم اس میں بہت بڑی کمزوری دیکھ رہے ہیں۔ نماز کی صفوں کو درست کرنے کا بہت بڑا حکم ہے، جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے۔ اس میں جو حدیثیں آئیں گی اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ آپ لوگ صفوں کو درست کر لیں، آگے پیچھے نہ ہو۔ صف ایسے دکھائی دینی چاہیے سیدھی، جیسے تیر سیدھا دکھائی دیتا۔ فرشتے بھی جب صفیں لگاتے ہیں تو بہت درست صفیں ہوتی ہیں، معصوم بندے ہیں۔ تو اگر یہاں آپ کی صفیں درست ہوئی تو فرشتوں کی صف سے جا کے مل جاتے ہیں۔ صف جو نماز کی ہے، حضور نے اتنی تاکید کی ہے، جیسا کہ اب حدیثیں آئیں گے سنیں گے آپ، کہ ان میں سے شاید کسی ایک کی خبر آپ کو نہیں، اسی لیے سب گڑبڑا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حدیث پاک سے ہی اس کو آگے بڑھاؤں۔ یہ حدیث نعمان ابن بشیر سے ہے۔ یہ بہت کم عمر کے صحابی ہیں حضور۔ جب حضور کی وفات ہوئی اور آپ نے پردہ فرمایا اور ہماری ظاہری نگاہوں سے حضور چھپ گئے، تب اس وقت ان کی عمر شریف جو ہے 8 سال 7 مہینے کی تھی۔ ان سے آئی حدیث۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی ان کو حدیث سیکھنے کا شوق کتنا۔ ان کی ولادت ہجرت کے بعد ہوئی۔ ایسے ہی جیسے مہاجرین میں جیسے عبداللہ ابن زبیر ہیں، وہ سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ کیا کہنا عبداللہ ابن زبیر، حضرت اسما کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ بھی بہت کم عمر کے تھے۔ یہ بھی کم عمر کے ہیں نعمان ابن بشیر۔ وہ روایت کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے روایت کا انداز دیکھیے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے، سیدھی کرتے تھے بالکل۔ جو ہماری نماز کی صفیں لگتی تھی اس کو حضور درست کرتے، صحیح کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اب بتا رہے ہیں کتنی درست کرتے تھے، حتیٰ کأنما یصبی بها القدح، یہاں تک اتنا درست کرتے تھے جیسے تیر سیدھا کرتے تھے۔ تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو سیدھا کیا جاتا تھا، ایک دم سیدھا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے نوک وغیرہ لگائی جاتی تھی۔ اور جیسے تیر کی لکڑی سیدھی کی جاتی ہے، ایک دم سیدھی ہوتی ہے، اسی طرح صف کو حضور سیدھا کرتے تھے نماز۔ یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھا کہ انا قد عقلنا عنہ، جب حضور نے یہ دیکھا کہ ہم ٹھیک سے سمجھ گئے ہیں کہ کیسے صف درست ہوتی ہے، یہاں تک سیدھا کیا حضور نے کہ صحابہ خود ہی سیدھی کر لیتے تھے سب کو۔ کہتے ایک دن کا واقعہ سنیے، فخرجا، تو حضور نکلے، فخرج یومن، ایک دن حضور نکلے، فقاما، تو مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حتی کادا ان یکبر، قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کہہ دیں، مصلی پہ کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کر دیں۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہیں سے ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سب کو کوئی درجہ نہیں دیتے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کیا تماشا ہے بابا۔ کہتے قریب تھا کہ حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں،
فرآ رجلا بادیا صدرہ من الصدر، تو ایک آدمی کو دیکھا حضور نے کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے. ایک آدمی کو، سب نے سب صحیح کر لی تھی، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے. یہ ایک کی بات کرتا ہے. حضور جیسے آگے دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے، وہ نگاہ نبوت ہے، وہ دل کی نگاہ ہے. تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ جو ہے نکلا ہوا ہے سب سے باہر. فقال، تب حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ایسے ہی خطاب کرتے تھے، اے اللہ کے بندو، عباد اللہ، تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور نہیں تو پھر اللہ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا. یعنی تم میں آپس میں مخالفت پیدا ہو گئی، یا تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. سب کو یا تو سیدھا کر لو ورنہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. دیکھ رہے ہیں یا جو چہروں کے بگاڑے بہت سنوارنے کی کوشش کرتے، نہیں سنبھلتا ہے وہ، اس میں کوئی روشنی نہیں آتی چہرے پر، کوئی تابناکی نہیں ہے، بجھا بجھا سا چہرہ رہتا ہے. بس کوئی نور صلات اس کے چہرے پر نہیں دکھائی دے رہا. چہرے بگڑ جائیں گے، پھر کہاں تک بگڑیں گے؟ کہیں جانوروں کے جیسا چہرہ نہ ہو جائے. تو بہت سے چہروں کو آپ دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ آدمی کا چہرہ ہے ہی نہیں. صفوں کو درست کرو، یہ ہے صف کے معاملے میں. ایک آدمی کا صرف سینہ نکلا ہوتا ہے. اب حضور نے تاکید فرمائی کہ صفوں کو درست کرو اور کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، ایڑی سے ایڑی ملا لو. اور اس لیے مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے کہ تم جو ہے اپنے ظاہری حصے کو اپنے بھائیوں سے ملا کے کھڑے ہو گئے، اللہ تمہارے دل ملا دے گا. جتنا تم ملا سکتے ہو ملا رہے ہو. دل ملانا اللہ کا کام ہے، دل اندر کی چیز ہے. اپنے بھائیوں سے کاندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، یہ اللہ کا کام ہے، تمہارے دل کو دل سے ملا دے گا. یہ پھوٹ نہیں پڑا. یہ سب وہی گڑبڑی چل رہی ہے، کوئی کیسے کھڑا ہے، کوئی ویسے کھڑا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو پڑھی میں نے، چونکہ پہلی فصل ہے نا تو اس میں بخاری مسلم سے ہی استدلال کرتے ہیں. اب صفوں کی درستی پہ بہت سی حدیثیں آئیں گی اور آپ کہیں گے یہ اب تک ہم نے کبھی ایک کو بھی نہیں سنا. کیسے سنیں گے؟ یہ صرف درسگاہ میں پڑھی جاتی ہے، عوامی جلسگاہ میں تو نہیں پڑھتے اس کو. اور شاید یہ بہت بڑی کمزوری ہے. چاہیے یہ تھا کہ جو خصوصی درسگاہ میں پڑھا جا رہا ہے کوئی عمومی درسگاہ میں پڑھا جائے. لیکن جب عمومی درسگاہ میں پڑھیں عام لوگوں کے تو عام لوگوں کی زبان استعمال کر رہے ہیں تاکہ عوام ٹھیک سے سمجھ لیں. بس ادھر ادھر کی لانے کی ضرورت نہیں ہے، نقطہ بادل وقوع اس کی ضرورت ہے. سنیں گے دھیرے دھیرے. میں نے آج اسی لیے چونکہ آج ہی شروع کیا، ایک ہی حدیث سے شروع کیا ہے، اگر یہ ایک بھی قاعدے سے ٹھیک سے ذہن میں آ گئی اور آدمی سے مل گیا، اللہ آدمی کا دل ملا دے گا. یہ اس کا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.